أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم نور يقذفه الله في قلبه من يشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خالق رازق لم یلد ولم یولد کا لاکھ لاکھ شکر. اس نے پھر ایک مرتبہ مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات میں علم کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کا موقع دیا. میرے تمام اس وقت لائف مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں، اور وہ مومن مومنات جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور وہ مومن مومنات جنہوں نے مدرسے کے لیے تعاون کی ہے یا کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آج شب رحمت، شب برکت، شب قبولیت دعا. پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان تمام مومن مومنات کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. ان سب کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. آج شب رحمت، شب برکت، شب قبولیت دعا، شب جمعہ وہ شب ہے کہ جس میں انسان دعا کرے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. تمام مومن مومنات مفاتیح الجنان ہر گھر میں اس وقت ماشاءاللہ موجود. اگر نہیں ہے تو نیٹ سے 5 منٹ کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس وقت مسائل شریعہ کے گروپ میں خود بار بار وہ کتابیں جو روز مرہ انسان کو پیش آتی ہیں میں سینڈ کرتا ہوں.
ہر شیعہ کے گھر میں 3 کتابوں کا ہونا ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ علماء اخلاق بھی تاکید کرتے ہیں کہ ہر مذہب تشیع مکتب آل محمد، مکتب صادق سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے پاس ہر گھر میں 3 کتابوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد نہج البلاغہ، اس کے بعد صحیفہ سجادیہ۔ یہ وہ 3 کتاب ہے، یہ ہماری پہچان ہے، شیعہ کی پہچان ہے۔ قرآن کے بعد نہج البلاغہ، اس کے بعد صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ دعائیں ہیں۔ مفاتیح الجنان پھر وہی، چونکہ ہمارا موضوع علم کی فضیلت ہے، اب اسی سے ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ہمیں مفاتیح الجنان کو کھولتے ہی وقت ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی اس میں زحمت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، اور کتنے مصائب پہ برداشت کی ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں انسان بآسانی سے کوئی لائٹ کا اہتمام، بلب کا اہتمام ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں مفاتیح الجنان کو شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس دور میں کھانے پینے کا صحیح طرح سے انتظام بھی نہیں تھا، غربت کے عالم، کتنی مشکلات اٹھائی، مصائب اٹھائی، اور انہوں نے ہر گھر تک کتنی آسانی سے ہر دن کی دعا الگ، ہر مہینے کی دعا، مناسبات کی دعا، ائمہ طاہرین کے روزے اقدس پہ کون سی دعا، کون سی زیارت، آسان طریقوں میں ہمیں 2 جلدوں میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ اس مفاتیح الجنان میں آج شب جمعہ کی اعمال لکھا ہوا ہے، دعائیں لکھی ہیں، اس میں روایات میں ہے کہ اگر آج کی شب جمعہ اگر انسان جاگ کر صبح فجر صادق تک اگر جاگے، اور جاگنا خالی نہیں بلکہ اللہ سے دعا، اپنی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں یا مستحبت نماز، تو اس کا گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح وہ ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ شب جمعہ کے دن دعائے کمیل کا پڑھنا مستحب ہے۔ شب جمعہ میں ہمارے مرحومین ہمارے گھر کے دروازے پہ انتظار کرتے ہیں، شاید وہ یہی آتے ہیں، شاید میرے بیٹا جس کے لیے میں نے بڑی بڑی دولت، سرمایہ، دن رات کما کے میں نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر کے میں دنیا کو الوداع کیا، شاید میرا بیٹا میرے لیے کچھ بھیج دے۔ وہ ماں جو فوت ہو گئی ہے، روح انتظار میں ہے دروازے پہ، وہ ترس رہی ہیں، وہ بیٹا جس کے لیے میں نے بڑی قربانی دی ہے، وہ بیٹا جس کے لیے میں نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، وہ بیٹا جس کے لیے میں نے اس کو پیٹ میں 9 ماہ رکھی ہے، گود میں 2 سال پالی ہے، ٹھنڈ میں نے برداشت کی، سرد میں نے برداشت کی، گرمی میں نے برداشت کی، اس بیٹے کے لیے پڑھایا ہے، لکھوایا ہے، اور
وہ ماں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ شب جمعہ انتظار کر رہی ہے ہمارے لیے، شاید میرا بیٹا میرے لیے کچھ خیرات بانٹ دے۔ وہ باپ جس کی شفقت، جس نے مشقت اٹھائی ہے اور جس کی بدولت سے آپ دنیا میں آیا اور اس نے آپ کو پڑھایا لکھوایا، بڑی دولت کما کر آپ کے حوالے کر کے دنیا کو خیر آباد کہا، وہ باپ جو دنیا سے چلے گئے، وہ آج شب جمعہ ہمارے انتظار میں شاید کوئی ہمیں خیرات پہنچا دے۔ کچھ نہ ہو تو میرے تمام ناظرین کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، لیکن آج میں کسی روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن آپ سبب بن رہا ہے کسی کی اچھائی کے لیے۔ آپ کی والدین نے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اور بھی ذرائع ہیں اچھے کام کرنے کا۔ میں نے اس دن بھی روایات ائمہ معصومین کے بیان کی ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا اقدام اٹھائیں اور وہ اقدام آپ نے اٹھایا یا آپ نے اچھے مشورہ دیے لوگوں کو یا آپ نے اچھی سوچ لوگوں کو عطا کی اور اس بنا پر ان لوگوں نے اس اچھے کام کو انجام دیا تو ثواب میں آپ بھی شریک ہیں اور آپ کے والدین بھی شریک ہیں، آپ کے تمام مرحومین شریک ہیں، آپ کے ساتھ پشت تک وہ اس ثواب میں شریک ہوگا۔ تو لہذا شب جمعہ شب رحمت ہے، شب برکت ہے ہمارے لیے، شب قبول دعا ہے۔ مفاتیح الجنان میں اعمال لکھا ہوا ہے، ان اعمال کو پڑھ لیں۔ آج آخری ہمارا موضوع ہے، اس کے بعد پھر آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم اس سے بھی اچھے اقدام اٹھا سکیں۔ علم کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں آج آخری 5 قسط ہم نے آپ کے سامنے 5 دروس کا بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ فضیلت علم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معروف فرمان، مشہور فرمان کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول الخدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء۔ علم نور ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں وہ اس نور کو ڈالنا چاہتا ہے وہ روحان ڈال دیتا ہے۔ اب یہ علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ وہ علم کی جو نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اور وہ علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی طرف قرآن کی ایک معروف آیت اشارہ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، تم اجابت طلب کرو، جلدی قبول کریں جب تمہارا رب اور تمہارے آخری نبی تمہیں پکارے کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف کہ جس چیز پہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر اس چیز کی طرف اگر تمہیں بلائیں تو تم جلدی کرو جانے میں، تاخیر نہیں کرنا، استجابت میں جلدی کریں۔ وہاں پر اس چیز کے بارے میں اگر بلائیں کہ جس چیز میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ عزیزان اکرامی، قرآن کی اس آیت سے واضح
ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ خالیہ ہے بالکل، نہ یہ ڈاکٹر تھا، نہ انجینئر، نہ استاد، نہ خطیب، نہ کچھ بھی نہیں تھا. یہاں دنیا میں آنے کے بعد سیکھا ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے. اگر تربیت اچھی ہوئی ہے تو پھر وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے تو پھر کیا ہے، وہ والدین کے لیے بھی عذاب، اور ان کے خاندان کے لیے بھی عذاب، اور ان کے آنے والے تمام پشت کے لیے بھی وہ انسان عذاب بنے گا. یہاں دنیا میں آ کر وہ سیکھتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے. تو اس انسان کی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں کئی جگہوں پر انسان کی اس ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. کیوں جھنجھوڑتا ہے؟ اللہ کیوں بیدار کرتا ہے؟ بھئی اس کا مطلب ہوا کہ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے واضح طور پر یہ مطلب ملتا ہے کہ انسان کی ضمیر مردہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ اللہ اور اس کے رسول اس چیز کی طرف اگر تمہیں بلائے کہ جس میں زندگی ہے تو پھر تم استجابت کرنے میں دیر نہیں کرنا ہے. اس کا معلوم ہوا کہ پھر ہماری جو ضمیر ہے وہ مردہ ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. پھر زندگی کہاں سے ملے گی ہمیں؟ پھر زندگی کہاں سے ملے گی؟ اب ہم نے زندگی ڈھونڈنا ہے. انسان کی ضمیر مردہ ہے، اب اس کو زندگی دینی ہے، اب اس کو بیدار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے کس چیز سے دھوکہ دیا اپنے رب کریم کے بارے میں؟ وہ رب کریم کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں چھوڑا بلکہ خوبصورت انسان بنایا ہے. یعنی ہمارے اس ضمیر کو بیدار کر رہا ہے. کئی مقامات پر اس ضمیر کو بیدار. اب اس کا مطلب اس ضمیر کو زندگی دینے کے لیے ہمیں چیز کی ضرورت ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس ضمیر کو زندگی دینی ہے. آئے انسان کی ضمیر آج کل سیاست سے بیدار ہوتی ہے. ہم نے خود سیاست دیکھا. انسان کی ضمیر اگر زندہ بھی ہو، آج کل کے سیاست میں اگر چلا جائے تو وہاں زندگی کیا ہے؟ ضمیر مردہ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ انسان کی ضمیر میں زندگی سیاست سے نہیں ملتی. تو پھر انسان کی ضمیر میں زندگی کہاں سے آئے گی؟ اس کو زندہ کون کرے گا؟ آیا سکول میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی زندگی نامی کوئی چیز ہے نہیں جو انسان کے ضمیر کو جگائے، جو زندگی دے، جو مردے سے اس کو زندگی دے دے. یونیورسٹیوں میں جائیں، آج کل کے یونیورسٹی کالج کے حالات سب کو معلوم ہے. کیا وہاں پر زندگی ملے گی؟ ضمیر کو زندگی ملے گی؟ قطعی نہیں. آپ اور وہاں پر آپ کو ٹیکنالوجی، پتہ نہیں سائنس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑھائیں گے، لیکن آپ کی ضمیر کو زندگی نہیں ملے گی. آپ اجتماع میں چلے جائیں، اجتماع میں بھی یہی ہے کہ آپ کو بھلے بڑے بڑے فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو بہت سی چیزیں اور ملے گی، لیکن ضمیر کو زندگی نہیں ملے گی. تو پھر اس ضمیر کو زندگی کہاں ملے گی جس کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا لما یحییکم. جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کی طرف اگر بلائیں تو تم اجابت کرنے میں تاخیر نہیں کرنا. تو پھر یہ زندگی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ضمیر کو زندگی کہاں سے ملے گی؟ علامہ شہید عارف حسین
الحسینی اپنی کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے. شہید فرماتے ہیں کہ انسان کی ضمیر کو زندگی ملے گی آپ کو مدارس، وہ مدارس کی جس میں وہ علماء ہے کہ جس کا علم اس کے عمل کے ساتھ ہے. آپ کو ان مدارس میں وہ ضمیر کی زندگی وہاں سے ملے گی، آپ کی ضمیر وہاں بیدار ہو جائے گی. واقعی وہاں پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی ضمیر کہاں سے پھر زندگی ملے گی. آپ قرآن پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، آپ کو سکون ملے گا. جب آپ مدارس میں وہ علماء کرام جس کا علم ان کے عمل کے ساتھ ہے اور عمل علم کے ساتھ ہے، وہاں ان کی صحبت میں جب پہنچیں گے تو آپ کی ضمیر کو زندگی ملے گی. اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمت لا یصدها شیء. جب کوئی عالم سے مراد وہ عالم ہے کہ جس کا علم اس کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کا عمل علم کے ساتھ ہے. عالم سے مراد وہ عالم ہے کہ جو آل محمد کے اور مکتب امام صادق کے شیعوں کے کمزور عقائد کے کو بچانے والا وہ علماء وہ مراد ہے. اگر کوئی عالم اس دنیا کو خیر آباد کر کے اگر چلے جائیں دنیا سے کو چھوڑ دیں، فوت ہو جائیں، اللہ اکبر، اسلام کے اندر ایک اتنا بڑا سوراخ ہو جائے گا. اس سوراخ کو پر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی. قیامت تک کوئی ایسی چیز پر نہیں کر سکتے اس سوراخ کو. اتنا بڑا نقصان اسلام کو پہنچے گا. ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں علماء کا قدر کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کی مرتبت، ان کی منزلت کو پہچانے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں. عن زرارہ عن ابی جعفر قال امیر المومنین. زرارہ روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آبا اجداد سے روایت کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کیا؟ قوام الدین باربعۃ. دین اسلام 4 چیزوں پہ کھڑا ہے. دین اسلام 4 چیزوں پر استوار ہے، ان پہ کھڑے ہیں. نمبر 1، بعالم ناطق مستعمل لہو. ایسا عالم دین جو بیان کرنے والا ہو اور اپنے علم پر عمل کرتا ہو. اللہ اکبر. نمبر 1، وہ علماء کرام کہ جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، قرآن کی سیرت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ائمہ طاہرین کی سیرت لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا علم اس کے عمل کے ساتھ ہے. نمبر 2، وَبِغَنِيٍّ لَا يَبْخَلُ بِفَضْلِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ. ایسا دولت مند شخص کہ جو اچھے افراد پر اپنی اضافی دولت خرچ کرنے سے کنجوس نہیں کرتا. اضافی جو دولت ہے وہ
غریب غربا پہ بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ نمبر 3، وَبِفَقِيرٍ لَا يَبِعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، ایسا فقیر کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے، یعنی فقیر جو آخرت کے لیے دنیا کو بیچ دیتا ہے۔ کل جیسے میں نے مثال دیا تھا، جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تو ایک فقیر، ایک غریب آدمی اپنا آپ کو زمین پر دفنا کے فریاد کر رہا تھا۔ نمبر 3، ایسا فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے لیے نہ بیچتا ہو۔ نمبر 4، وَبِجَاهِلٍ لَا يَتَكَبَّرْ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، ایسا جاہل انسان جو علم کے حصول سے تکبر نہ کرتا ہو۔ مولا فرماتے ہیں دین اسلام ان 4 چیزوں پہ کھڑے ہیں، استوار ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا كَتَمْتَ الْعَالِمَ عِلْمَهُ، اگر عالم اپنے علم کو چھپا دے، اپنے علم کو بیان نہ کرے، وَبِبُخْلِ الْغَنِيِّ بِمَالِهِ، اور غنی شخص اپنی اضافی دولت کو اللہ تعالیٰ کے بندے پہ خرچ نہ کرے، وَبَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، اور فقیر دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دے، وَاسْتَكْبَرَ جَاهِلْ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، جاہل شخص طلب علم میں تکبر کرے، رَجَعَ الدُّنْيَا إِلَىٰ وَرَائِهَا، پھر دنیا پلٹ کے آئے گی ایسے جہالت کے دور میں، ایسے جہالت کے دور میں پھر دنیا پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے کہ جس مقام پہ جس کو رکھنا چاہیے ہمیں، اس مقام پہ اس شخص کو رکھنا چاہیے۔ عالم کا مقام اس کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے، استاد کے مقام اس کو چاہیے کہ وہ استاد کے مقام پر رہیں۔ ایک خطیب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خطابت پر کام کرے، یہ نہیں کہ جاہل انسان وہ جا کر ممبر پر چڑھے اور جس کو نہ احادیث کا پتہ نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، وہ جا کر ممبر پر کیا ہے گفتگو کرے۔ تو اگر کوئی انسان جس کے پاس علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن اس کا علم اس کے عمل کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس شخص پر بھی ہمارا آخر السلام ہو اور اس کے رعایا پر بھی ہمارا آخر السلام ہو۔ ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ شیخ عبدالسلام اہل سنت کے صاحب نظر ولی سمجھتے تھے، موصوف بڑے شاطر انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی ولایت کی جھوٹی سچی داستانیں سنا کر لوگوں کو پاگل بنایا ہے۔ شیخ عبدالسلام اہل سنت اس کو ولی سمجھتے تھے، اس نے اپنی جھوٹی سچی دلائل دے کے اپنا آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اتنے مرید بن گئے۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم اگر علماء کو چھوڑیں تو پھر ہمارا حشر یہ ہوگا جس طرح میں ابھی یہ داستان سنا رہا ہوں۔ اتنے مرید بن گئے کہ ہر پرچم پہ اس پہ یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ عبدالسلام ولی اللہ۔ اتنے اس کا مرید بن گئے۔ آخرکار تمام مریدوں کو اس نے کہا کہ میں آج سے تمہیں جنت بیچتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ واقعا جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور وہ تاریخ اگر ہم اپنے اوپر منطبق کریں تو سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ پاکستان میں بابا کچھوا بابا اس کے پیچھے لوگ ڈر جا رہے ہیں، سام بابا اس کی تعویذ کے پیچھے ہزاروں لوگ بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے بابا ان کے پیچھے
ہم کتنے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ فلانا عالم دین کے پاس جائیں اور جا کر قرآن کی تعلیم لے لیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ فلانا عالم دین کے پاس چلے جائیں، معصومین کا اقوال سے ہمیں وہ مستفید کروائیں، طب امام جعفر صادق، طب امام امیر المؤمنین، طب امام حسین علیہ السلام، طب امام محمد باقر علیہ السلام، ہر ائمہ، ہر ہمارے امام نے اپنے دور میں اپنے شیوع کے لیے بہت بہترین علاج بتایا ہے۔ ان علاج کو ہم چھوڑ کر آج کیا ہے، فلانا تعویذ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلانا تعویذ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ کسی مرید جس کو سورہ الحمد پڑھنا نہیں آتا، جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو یہی صورت یہ ہے کہ عبدالسلام کے بہت سے مرید ہو گئے، اور اب اس نے اپنی مریدوں کو کہا کہ میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں۔ سب مرید نے کہا ماشاءاللہ، 2,000 درہم پہ اس نے جنت بھیجنا شروع کر دیا۔ جنت بیچنا ختم ہو گئی، اس کی پراپرٹی ختم ہو گئی ہے، جنت ختم ہوا۔ تو آخر میں ایک بندہ آیا، اس کا مرید آیا، اس نے کہا شیخ عبدالسلام معذرت چاہتا ہوں، میں دیر سے پہنچا، سننے میں آپ جنت بھیج رہے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اب جنت ختم ہو گئی، اب جنت میں اور میرا گدے کی جو ہے نا جگہ ہے، اس کے علاوہ سب میں نے بھیج دیا۔ اس مرید نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، آپ اپنے گدے کے پاس جاؤ اور آپ کا مسند مجھے بھیج دیں۔ اس نے وہ اپنی جگہ بھی کیا ہے اس مرید کو بھیج دی۔ کتنا بیوقوف لوگ ہیں۔ پھر ان کے مریدوں نے پوچھا کہ اپنے پیر سے کہ آپ جنت کو تو آپ نے بھیج دیا، آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں الگ جنت بنا رہا ہوں۔ اس حد تک لوگوں کو پاگل بنایا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہا ہے بصرہ میں، نماز کے اندر وہ چیخیں مارنا شروع کر دی، تو مرید سارے حیران ہوئے۔ نماز کے بعد مریدوں نے آ کر کہا کہ اے ہمارے پیر، آج آپ نے نماز میں اتنی چیخیں، کأنہ ایک کتا بھونکتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ کر کہتا ہے اللہ اکبر، میں نے دیکھا نماز میں مسجد الحرام میں ایک کتا داخل ہو رہا ہے، اس کو بھگانے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو ان کے مرید اور بھی پاگل ہو گئے۔ بصرہ سے مسجد الحرام میں یہ نماز کی حالت میں کیا کتا داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت سے اس کے مرید ہوئے۔ من ضمن ایک مرید جس کی بیوی شیعہ تھی، وہ نہیں مانتی تھی اس کی کرامات کو۔ ایک دن اس کا شوہر نے آ کر بیوی کے سامنے جو کہ شیعہ تھی کہا کہ آج میں نے بڑی بڑی کرامات دیکھا ہے ہمارے پیر کی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے؟ وہ نماز والا واقعہ بتا دیا کہ آج ہمارے پیر کو نماز کی حالت میں بصرہ سے مسجد الحرام میں کتا داخل ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں قربان جاؤں، میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کی زیارت کر لیں، لیکن آپ اپنے پیر کو بلائیں کھانے کے لیے، میں اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی، اپنے ہاتھ سے مختلف غذائیں اس کے لیے تیار کروں گی۔ تو اس کا شوہر راضی ہوا اور جا کر پیر سے کہا پیر صاحب اگر زحمت نہ ہو تو میری بھی خواہش ہے، میری خانم کی بھی خواہش ہے کہ آج آپ نے ہمارے گھر میں کھانا تناول کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اور اس کے چند مرید اس آدمی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس کی بیوی نے کھانا تیار کی تھی پہلے سے، اور
پہلے اس کی بیوی نے شوہر کو کہا یہ پلیٹیں شیخ عبدالسلام کے جو مرید وغیرہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. وہاں پر یہ تھا کہ چاول کے اوپر انہیں گوشت، عرب میں گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، وہ اس کے لیے وہ پلیٹ کے اوپر رکھتے ہی ہے. ہم تو سالن کے اندر ڈالتے ہیں نا، وہ چاول کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ خوش ہو جائے لوگ. تو مریدوں کے چاول کے اوپر گوشت رکھا اور جا کے اس کے شوہر نے ان کے سامنے پیش کیا. اور اس کی بیوی نے یہاں پر ایک پلیٹ ایسا تیار کی کہ گوشت کو چاول کے نیچے رکھ کر، اوپر چاول، اس کے اوپر پھر کپڑا رکھ کر کہا کہ جاؤ لے کے جاؤ اپنے پیر کو. پیر کے سامنے وہ جب تھالی رکھا پلیٹ تو پیر بہت خوش ہوا کہ باقی کی نسبت اس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے. جو ہی پیر نے کپڑے اتار کے دیکھا تو خالی چاول ہے، تو گوشت تو نظر آ نہیں رہا. اس نے دیکھا اپنے مریدوں کے تو پلیٹوں میں تو بڑے بڑے گوشت رکھا ہوا ہے. اس نے فوراً اپنے مرید کو غصے میں کہا تم نے میری بےزتی کرنے کے لیے بلایا تھا، شرم نہیں آتی تجھے؟ تم نے تو باقی مریدوں کے لیے گوشت رکھا ہے اور میرے کے آگے تو پلیٹ میں کوئی گوشت نہیں ہے. اس کو غصہ آیا، فوراً پلیٹ اٹھا کر بیوی کے سامنے کہا کہ یار شرم نہیں آتی ہے، یہ میرا مرید تھا، اس کے سامنے میری بےزتی کروا لی تھی آپ نے، کیا ہوا؟ کہا اس میں گوشت نہیں. اس کی بیوی نے کہا ہے کمبخت انسان، گوشت ہے، گوشت کیا ہے پلیٹ کے چاول کے نیچے ہے، تو لہٰذا آپ جا کر ان کو دکھا دیں. مرید جا کر اپنے پیر سے کہا پیر صاحب معذرت چاہتا ہوں، گوشت نا یہ چاول کے نیچے ہے. تو پھر اس کی بیوی نے کہا واہ جی واہ مرید، واہ جی واہ پیر صاحب، جس کو چاول کے نیچے بوٹی نظر نہیں آ رہا ہے اس کو بصرہ سے مسجد حرام میں کتا داخل ہوا کیسے نظر آتا ہے. تو وہاں پر اس کی بیوی نے خوب ان کی چھت روڑ کیے. تو یہ ہے کہ جب ہم علماء کو چھوڑ کر ایسے پیر کو ہم مسند پر بٹھاتے ہیں تو یہ ہماری حالت ہوتی ہے. تو میں تمام اپنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را علم کی عظمت، علم کا مقام بہت عظیم ہے، آپ علماء کا احترام کریں اور علماء کی عزت کریں، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا علماء ہے. علماء ہی ڈرتے ہیں. علماء اس کشتی کی طرح ہے جو کشتی آپ کو ٹس مس کے علاوہ آپ کو سیدھا دریا عبور کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. علماء اسی طرح ہے. علماء کے ساتھ متمسک رہو، آپ کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. لیکن شرط یہ ہے، مولا امیر المومنین مقام مطہرین کے اقوال سے ہمیں واضح ہوا کہ وہ علماء جس کا علم اس کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کا عمل اس کے علم کے ساتھ ہے، ان علماء کے ساتھ رہیں. سید علی شستری علی اللہ مقامہ اپنے دور کے جلیل القدر مجتہد اعظم، ان کا بیٹا ایک واقعہ کوٹ کر رہے ہیں. میرا باپ سید علی شستری مریض ہوئے نجف الاشرف میں، اتنا علیل ہوا، مرنے کے قریب پہنچے. تو سید علی شستری اور علامہ مرتضیٰ شیخ انصاری یہ ہم سفر تھے، ہم پلہ جس کو کہتے ہیں کلاس فیلو. تو علی شستری کا بیٹا اپنے باپ کی حالات کو علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے سامنے بیان کرنے کے لیے رات کو سوچنے کے بعد انہوں نے لیمپ کو بند کرنے کے بعد ان کا باپ سید علی شستری نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ حالت میں علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں.
کہا بیٹا نہیں جانا ہے، وہ خود آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خود آ رہے ہیں۔ نہ اس وقت کے زمان میں کوئی ٹیلی فون، نہ میسج، نہ کوئی فیس بک، کچھ بھی نہیں، علم غیب۔ اس لیے وہ علماء تھے کہ جو جب بولتے تو قرآن بول رہا ہے، جب بولتے تو ان کی جو باتیں ہیں انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں، جب بولتے ہیں تو ان کا قول کے ساتھ ان کا علم موافق تھا، اور ان کا علم قول کے ساتھ موافق تھا، عمل کے ساتھ موافق تھا۔ تو بیٹا انتظار کرنے لگا، کچھ دیر کے بعد دستک دی، بیٹے جا کے دروازہ کھولا تو واقعاً شیخ علامہ مرتضیٰ انصاری صاحب تشریف لائے۔ ملنے کے بعد شیخ سید علی شستری سے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، آپ جلد از جلد شفا پائیں گے۔ بہرحال ملاقات کے بعد پھر چلے گئے۔ اگلا دن علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اپنے شاگردوں کو درس دینے کے بعد کہا، سننے میں آیا ہے کہ علامہ سید علی شستری مریض ہے، علیل ہے، آیا ہے کوئی جو میرے ساتھ ان کی عیادت کے لیے جائے۔ تو سارے طالب علم اپنے استاد کے ساتھ جب جانے لگے تو داخل ہو گئے۔ وہاں پر حال احوال پوچھنے کے بعد علامہ سید علی شستری بتانا چاہتے تھے کہ آپ تو رات کو آئے تھے، تو فوراً علامہ مرتضیٰ انصاری نے کہا، اشارہ کیا کہ آپ خاموش رہے۔ یہاں تک علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں ہم سب کے لیے کہ ہم علماء کے دامن سے متمسک رہیں، اور علماء کے محفلوں میں رہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لے کے جاتے تھے تو مختلف، آج بھی آپ جائیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، مسجد حرام مدینہ مکہ کی زیارت نصیب ہو۔ تو مسجد نبوی میں خاص جگہ بنی ہوئی تھی، اصحاب کا وہاں پر مباحثہ ہوتے تھے۔ بعض اصحاب وہاں پر دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے، بعض میٹنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے محفل کو اٹینڈ کرتے تھے، علماء کے محفل میں شمولیت اختیار کرتے تھے۔ باقی اور بھی کر رہے تھے، لیکن ان کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود علماء کے محفل کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں دعا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو آل محمد کے علوم کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے علم کو ہمارے عمل کے ساتھ موافق کریں، اور ہمارا عمل ہمارے علم کے ساتھ موافق کریں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے انصار میں شمار فرما، امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومن اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ مومن مومنات کو مدرسہ تعلیم قرآن والاحکام کے لیے مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اور جو کر چکے ہیں، پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔